چلانے والا اور ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے، آپ کا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد کو، ارے محمد تو بڑی دور ان کا سایہ نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور اماں حلیمہ نے یہاں تک فرما دیا واللہ لقد اخذت النسمۃ المبارکہ، جب سے یہ روح میرے گھر میں آئی ہے اللہ نے ہر کام میں برکت ہی برکت پیدا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میں آگے عرض کر رہا تھا نا کہ لوگ اس حوالے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ بھی کر لیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت قریب آتی رہے گی، محمد مصطفیٰ کا ذکر پڑھتا چلا جائے جیسے جیسے لمحے گزرتے رہیں گے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب پتھر کو وہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر کی، اس وقت جب تعمیر مکمل ہوئی، دنیا کا بھی اصول ہے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے نا، اس کو بعد میں انعام ملتا ہے، پیسے مل جائیں، کوئی چیز مل جائے، اسے مل جائے. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں ساری امت کا امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو تو نے بن مانگے مجھے انعام دیا کہ مجھے تو نے ساری امت کا امام بنا دیا، لیکن اللہ میری ایک خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری دعا ہے تیری بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ آخری نبی ہوگا نا اسے میری نسل سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. تفسیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، اس وقت آپ اس پتھر پر کھڑے تھے جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جسے مقام ابراہیم میں جو لگا ہوا ہے. تو بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو مانگا، اس پتھر پر نشان پڑ گئے. اس وقت سے لے کر اب تک 4000 سال گزر چکے ہیں. کتنا وقت گزر چکا ہے؟ کتنا وقت گزر چکا ہے؟ اس میں بارشیں ہوئی، طوفان آئے، آندیاں بھی چلی، زلزلے بھی آئے، سب کچھ ہوا، لیکن جو دعا ابراہیم نے مانگی تھی وہ جو نشان پڑ گئے، اللہ نے ان نشانوں کو مٹنے نہیں دیا. میں آپ کو جس طرف لے کر جا رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جس پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانگا، وہاں پڑ گئے نشان. اللہ تعالیٰ نے 4000 سال گزرنے کے بعد بھی نشانوں کو مٹنے نہیں دیا. وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف طریقے سے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، وہ شان کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے پیارے نبی کو مانگا، اس مانگنے پر جو نشان پڑ گئے، اللہ کو تو ان نشانوں سے اتنا پیار ہے. 4000 سال گزر گئے ہیں، آندیاں بھی آئی ہیں، طوفان بھی آئے ہیں، زلزلے بھی آئے ہیں، بارشیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نشانوں کو مٹنے نہیں دیا. ارے عقل کے اندھے اس بات کو ذرا سمجھ لے، ارے جو رب اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مانگے ہوئے نشانوں کو مٹنے نہیں دے رہا، ارے وہ رب محمد مصطفیٰ کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، کرنوں بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا. اس لیے وہ لوگ جو اس مشن پر کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر، اور جو آنے والی نسل ہے اس کو شراب پر لگا دیا، اس کو جو ہے وہ مختلف نشوں پر لگا دیا، اور جو لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، یہ کو ایجوکیشن کا معاملہ ہو گیا، انہیں نبی پاک کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. وہ عارضی طور پر بہانے تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اسی قدر اس کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کمالات سے نوازا، معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اب دیکھیں، ایک ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. آپ
سب سے پہلے نبی آتے ہیں، نبیوں کے بعد پھر رتبے بڑھتے بڑھتے بعض نبیوں کے بعض نبیوں سے رتبے زیادہ ہیں، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں خود ذکر کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اب ہمیں جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کون ہے، آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ ناظم کسے کہتے ہیں، ایم این اے کسے کہتے ہیں، ایم پی اے کسے کہتے ہیں، پھر چلتے چلتے آپ کو پتہ چلے گا وزیر اعظم کیا بلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ایک نبی کا مقام سمجھنا چاہیے، پھر آپ کو آگے جو 5 انبیاء کرام اولو العزم میں آتے ہیں جو سب سے بڑا درجہ ہے، ان میں پھر سب سے بڑے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام آتا ہے۔ اب دیکھیں عام نبی کو اللہ نے معجزات سے نوازا، پھر علم میں آپ چلیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بولنے کا آپ کو معجزہ دیا، تو آپ کو شرف عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ نے کیا کمال دیا، آپ اپنا ہاتھ ڈال کے یوں باہر نکالتے تھے، وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسیٰ کلیم اللہ، یہ آپ کا مقام اور آپ کے معجزات ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ، ان کو اللہ نے کیا معجزہ دیا، آپ کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، اس کے بعد آپ جو بھی بندہ گھر سے کھا کے آتا آپ بتا دیتے، اور جو بھی معاملات ہوتے آپ کلیئر کر دیتے کہ بھئی یہ معاملہ ایسے ایسے ایسے، تو روح اللہ آپ کو لقب ملا۔ پھر آگے چلتے جائیں ابراہیم خلیل اللہ، کہ جن کو اللہ کا دوست کہا گیا، آپ کو یہ لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ابراہیم آپ پہاڑ پہ آ جائیں، پہاڑ پہ آ کر اللہ نے فرمایا کہ آپ زمین کی طرف دیکھیں، 7 زمینوں میں جتنا کچھ چھپا ہوا تھا سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ آسمانوں کی طرف دیکھیں، آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، 7 کے 7 آسمان میں جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ اب میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں امام الانبیاء کی شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ یہ لوگ تو پاگل ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کی شان کو بیان کر دیا، آپ کے مقام کو بیان کر دیا، آپ کے رتبے کو بیان کر دیا، آپ کی شان کو بیان کر دیا۔ میں جہاں بیٹھا ہوں میرے قدم وہ میری ابتدا ہے، جہاں میری نظر جا رہی ہے وہ میری انتہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، مقام ابتدا مقام انتہا، جہاں میرے قدم مقام ابتدا، جہاں میری نظر مقام انتہا۔ اب دیکھیں میں زمین پہ بیٹھا ہوں، قدم زمین پر ہیں، یہ میرے ابتدا ہے، اور میری نظر پہلے آسمان پر جا رہی ہے، یہ انتہا ہے۔ اب انتہا اور ابتدا کو سمجھ لیا۔ اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل اللہ آپ پہاڑ پہ آ جائیں، جب پہاڑ پہ آئے فرمایا زمینوں میں دیکھیں، سب کچھ دکھا دیا، آپ کے مقام ابتدا پہاڑ سے ہے، اور انتہا کو دیکھیں 7 آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو دکھا دیا۔ پتہ چلا آپ کھڑے پہاڑ پر ہیں، یہ مقام ابتدا ہے، اور نظر 7 آسمانوں کے پار جا رہی ہے، یہ مقام انتہا ہے۔ ارے دیکھیں معراج کی رات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جب 7 آسمانوں کے پار جا رہے ہیں، وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور آگے چلے گئے، پار چلے گئے، کہاں چلے گئے وہ مکان کسی کو نہیں پتا، سب نے لکھا ہے، لکھنے کے بعد یہ کہہ دیا ہمیں نہیں پتا، وہ لامکان ہے، وہ جگہ ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گئے اور اللہ کہاں لے گئے ان کو۔ ارے مجھے یہ بتائیں، ارے مقام ابتدا پہاڑ ہے، مقام انتہا 7 آسمانوں کے پار ہے، ارے میرے پیارے آقا کے قدم اس سے آگے جا رہے ہیں، ارے وہاں جا رہے ہیں، ارے کسی کو پتہ نہیں کہ قدم کہاں چلے گئے۔ ارے جب تک قدموں کا پتہ نہیں چلے گا مقام ابتدا کا نہیں پتہ چل سکتا۔ ارے مجھے بتائیں، ارے جس نبی کے مقام میں ابتدا کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے مقام انتہا کو کون بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے لکھا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس نبی کا مقام ابتدا نہیں سمجھ آ رہا اس کی مقام انتہا کو بیان کرنے چل پڑے۔ بھئی پہلے ابتدا تو ثابت کرنے، آپ ابتدا تو ثابت کریں کہ نبی کے مقام کی ابتدا یہاں سے ہوگی، انتہا تو پھر بعد کی بات ہے۔ اور جب سب نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لا مکانی وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں چلے گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جب جگہ ہی نہیں پتا، جب قدم ہی نہیں سمجھ آ رہے کہ کہاں گئے، تو پھر آپ کی نظر کہاں جائے گی اس کو کون بیان کرے گا بھائی۔
پہلے تو قدم آتے ہیں نا، نظر تو بعد میں آتی ہے۔ جب قدموں کا مقام سمجھ نہیں آ رہا تو میرے محبوب کی نظر کا مقام کیسے سمجھ آئے گا، آپ کا اعلیٰ مقام کیسے سمجھ آئے گا؟ اس لیے وہ لوگ جو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ لابی لائیں گے، یہ کیوں کریں گے، نوجوانوں کی دنوں سے عشق مصطفیٰ ختم کریں گے، نہ، ہم نے اپنے نبی پاک کی ساری سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز کیا ہے، آپ کی نظروں کا انداز کیا ہے، یہ جھکی رہتی ہیں یا کیسی کیفیت ہے، آپ کے کھانے کا انداز کیسا، آپ کے پینے کا انداز کیسا؟ کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی سے پیار کرتا تھا، کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے پیار کرتا رہے گا۔ اس لیے صرف اور صرف ایک کام کریں، اپنے نبی سے محبت کریں۔ اپنے بچوں کو یہ کتابیں مل جاتی ہیں، فیضان سنت میرے سنت کی کتاب ہے، اس کو خرید لیں۔ فیضان بسم اللہ ہے، فیضان رمضان ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، وہ لا کرنا، اور 12 بیانات کی کتاب اپنے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ گھروں میں لے کے آئیں اور لا کرنا، صبح صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت قرآن کرنے کے بعد، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ کتاب لے کر بیٹھ کرنا، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی باتیں سنائیں۔ سبحان اللہ۔ بتائیں وہ کتاب آپ نہیں پڑھی، اردو تو کم از کم پڑھے نا، اردو پڑھے، آپ بیٹھ جائیں۔ جیسے آپ اسکول بھیجتے ہیں بچے کو، بچہ کہتا ہے آج نہیں میں نے جانا، آج نہیں جانا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا بیٹا آج 20 یا 50 لے لیتے ہیں، پیسے زیادہ لے، آپ لالچ دے کے اسے بھیج دیتے ہیں نا، بچہ چلا بھی جاتا ہے۔ تو آپ لالچ دے کے اسے اسکول میں بھیج سکتے ہیں، تو شروع میں لالچ دے کے آپ ذکر مصطفیٰ نہیں سے سنا سکتے؟ سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے؟ آپ سنا سکتے ہیں نا؟ تو وہ چھوٹا سا رسالہ، زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، میرے خیال سے 100-150 روپے کا وہ ہے، اس میں 12 حضور کی شانوں کو، 12 موضوعات کو لکھا ہوا ہے۔ اگر حضور نور ہے تو نور پہ وہ سارا لکھا ہوا ہے، نور کیسے ہیں، پھر لکھا ہے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کا لعاب دہن کیسا ہے، حضور کے کمالات، حضور کی شفاعت۔ اب بچوں کو آپ بتائیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمت اترے، آپ کے گھر میں برکت اترے۔ وہ لوگ جو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ، اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، ابن حجر اسقلانی جیسے، جلال الدین سیوطی شافعی جیسے بڑے بڑے محدث بڑی بڑی کتابیں لکھ کر چلے تھے، اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں آپ کو بیان کروں کہ میلاد مصطفیٰ سے ہوتا کیا ہے، گھروں میں کیا آتا ہے، کیا ملتا ہے۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کس صحابی نے عمل کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں، یہ معاذ اللہ بدعت ہو گئی، یہ شرک ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا، تو یہ ویسے ہو گیا۔ تو بیٹا یہ باتیں الجھانے کے لیے۔ اچھا میں نے پچھلے جمعہ میں جب میں نے بیان کیا تو مجھے کہنے لگے کہ وہ یہ تو بدعت ہے، میں نے اس کو یہ تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا ایک مجھے تھوڑی سی بات بتائیں اس موضوع کو چھوڑ کے، میں نے اسے